اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جو آدمی روحانی اسباب کو سیکھ رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سالک، سلوک راستے کو کہتے ہیں، اور سالک کہتے ہیں راستے پر چلنے والا۔ اس راستے پر جو چلنے والا شخص ہے اس کے لیے کچھ حدود ہیں، کچھ پابندیاں ہیں، کچھ شرائط ہیں، اور یہ راستہ جو سلوک والا راستہ ہے جس کے اوپر یہ سالک چل رہا ہے یہ سیدھا جنت کو جا رہا ہے۔ اسی راستے کو قرآن نے کہا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ ہر نماز میں بار بار ہم اللہ سے مانگتے ہیں سیدھا راستہ، صراط مستقیم۔ صراط مستقیم وہی ہے جو جنت میں جا رہا ہے۔ اس کی تشریح دوسری جگہ پر قرآن پاک میں ہے ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ۔ یہ میرا راستہ ہے سیدھا، ھذا صراطی مستقیما، مستقیماً کا مطلب ہے سیدھا، یہ میرا راستہ ہے سیدھا، اس پر چلو۔ اس کے علاوہ جو باقی راستے ادھر ادھر نظر آ رہے ہیں ان میں سے کسی پہ نہ چلو۔ اگر کسی اور راستے میں چلو گے بھٹک جاؤ گے، کیونکہ وہ راستے جنت میں نہیں جا رہے۔ جنت میں راستہ وہی جا رہا ہے جو اللہ کے نبی لے کر آئے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو جو راستہ دے کر بھیجا ہے اس کو مختلف دوروں میں مختلف الفاظ سے تعبیر کیا جاتا رہا ہے۔ آج کل ہم اس کو سلوک کہہ رہے ہیں، بعض ادوار میں اس کو تصوف کہا جاتا تھا، اس راستے پہ چلنے والے کو صوفی کہا جاتا تھا۔ ہم اس راستے کو سلوک کہہ رہے ہیں، چلنے والے کو سالک کہہ رہے ہیں۔ کوئی اس کو مسترشد کہہ دیتا ہے، مسترشد، یہ صوفی اور سالک کا نام ہے مسترشد، جو رشد اور ہدایت کی روشنی میں چل رہا ہے وہ مسترشد ہے۔ دور کے بدلنے کے ساتھ اس کے عنوانات تو بدلتے رہتے ہیں، مقصود نہیں بدلتا، مقصود ایک ہی ہے، وہی راستہ جو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو دیا اور صحابہ اس پہ چلے، اور جب چلے تو چلتے چلتے جنت میں پہنچے، اور جنت میں مزے کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے دیکھا اور آ کر اطلاعیں دیں کہ فلاں آدمی کا محل میں جنت میں دیکھ کر آیا ہوں،
فلاں آدمی کی بیوی حور میں نے وہاں پر دیکھی ہے، وہ وضو کر رہی تھی، فلاں آدمی کی جنت میں جوتیوں کی کھٹکھٹاہٹ میں نے سنی ہے۔ تو جنت کے اندر ان کے گھر، ان کے محلات اللہ کے نبی نے خود دیکھے، تو وہ راستہ صراط مستقیم ہے۔ یہ سالک جب اس راستے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا آغاز توبہ سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلا کام اس کا ہے کہ یہ توبہ کرے، کیونکہ زندگی میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے۔ اس اونچ نیچ کو ایک دفعہ ختم کر کے اللہ تعالیٰ سے صلح کرنی ہے۔ اونچ نیچ کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے توبہ رکھی ہے۔ اللہ کے جہاں اپنے بندوں پہ اور بہت سارے مہربانیاں اور بہت سارے فضائل اور بہت ساری رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اور پھر یہ امت تو محبوب کی امت ہے نا، توبہ کا دروازہ پہلے بھی کھلا تھا۔ بنی اسرائیل بھی توبہ کرتے تھے، قبول بھی ہوتی تھی۔ نوح علیہ السلام کے دور میں بھی لوگ توبہ کرتے تھے، قبول ہوتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی لوگ توبہ کرتے تھے، قبول ہوتی تھی۔ لیکن وہاں توبہ کرنے میں مشقت لگتی تھی اور توبہ قبول ہونے میں دیر لگتی تھی۔ ایسے نہیں ہے کہ ایک آدمی آیا اور اللہ کی بارگاہ میں آ کر بیٹھا، ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے ڈرا اور 2 آنسو گر گئے، ادھر سے اعلان ہو گیا کہ ہم نے اس کو پاک کر دیا۔ کیا دیر لگی اس کے اوپر؟ 2 آنسو، یہ تو مہنگائی کی وجہ سے ہم کتنے آنسو گراتے رہتے ہیں۔ اگر اللہ کے خوف سے 2 آنسو گر جائیں تو اللہ سارے گناہوں پہ قلم پھیر دیتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ بلکہ جب شیطان نے سنا نا کہ ان کے لیے تو 2 آنسو گرانا شرط ہے، انہوں نے کہا ہر بندے کے آنسو بھی نہیں گریں گے، چلو کچھ تو میرے حصے کے بچے رہیں گے۔ کون خوش ہوا؟ شیطان، کیونکہ شیطان ہمارا دشمن ہے۔ اگر ہمارے اوپر کوئی اللہ کا انعام ہوتا ہے تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو یہ اللہ کا انعام تھا کہ 2 آنسو گرے اور ندامت آئی اور معاملہ صاف ہو گیا۔ انہوں نے کہا چلو کچھ تو گنجائش باقی ہے، ہر بندہ تو آنسو نہیں گرا سکے گا، جب آنسو نہیں گرائے گا تو اس کے گناہ تو معاف نہیں ہوں گے۔ عرش معلیٰ سے پھر آواز آئی، فرمایا محبوب اپنے بندوں کو، میرے بندوں کو، اپنی امت کو بتا دو، اگر کسی کے آنسو نہیں آتے تو رونے کی طبیعت بنا کے بیٹھ جائے، پھر بھی معاف کر دوں گا۔ اب شیطان کا ہو گیا مکالہ، شیطان پریشان ہو گیا، اب کوئی راستہ نہ رہا، بلکہ اس توبہ کے لیے تو حدیث پاک کے اندر سمجھانے کے لیے 70,000 میل چوڑا یہ دروازہ کھلا ہے۔ بیک وقت ساری مخلوق بھی اگر اسے گزرنا چاہے تو قطار نہیں باندھنی پڑے گی کہ چلو پہلے یہ گزر جائے، پھر وہ گزرے، پھر یہ گزرے۔ سارے بیک وقت اگر گزر جائیں تو گزر سکتے ہیں۔ یہ توبہ کے دروازے سے گزرنا تو ایک تعبیر ہے، مقصد ہے کہ جہاں بیٹھے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کر لی، وہیں گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ بندہ محتاج ہے،
بندہ کسی چیز میں بھی خود مختار نہیں ہے، یہ ہر چیز میں محتاج ہے۔ اچانک بعض دفعہ آدمی نے توبہ نہیں کی ہوتی، اس کے اوپر کوئی ایسی بیماری کا حملہ ہوتا ہے کہ بول ہی نہیں سکتا، اب کیا کرے؟ اب نہ رونے کی طبیعت بنا سکتا ہے، الفاظ ہی زبان سے نہیں نکلتے۔ تو اللہ کی رحمت کا دروازہ اب بھی بند نہیں ہوا۔ زبان سے اگر الفاظ نہیں نکلتے نہ نکلے، جس کی بارگاہ میں اس نے توبہ پیش کرنی ہے وہ الفاظ کا محتاج نہیں ہے کہ ضرور یہ الفاظ بولے گا تو وہ سنے گا، یہ کنڈا کھٹکھٹ آئے گا تو آواز آئے گی، یہ پکارے گا تو اس کو آواز پہنچے گی۔ نہیں، دل کے اندر اندر ندامت ہو جائے، اللہ کا خوف آ جائے، ڈر جائے، اور ڈرنے کے بعد زبان سے کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن نہیں کہہ سکا، اللہ تعالیٰ پھر بھی معاف کر دیتا ہے۔ یہ جو توبہ کا دروازہ ہے یہ بہت بڑی رحمت ہے اللہ کی جو اس امت کے لیے کھلا ہے۔ پہلی جو امتیں تھیں ان کے لیے بھی کھلا تھا توبہ کا دروازہ، لیکن توبہ کرتے ہوئے تھوڑی سی قیمت لگتی تھی۔ بنی اسرائیل سے ایک دفعہ ایک گناہ ہو گیا تھا، بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے تورات لینے کے لیے کوہ طور پر، پیچھے سامری نے بچڑا بنا کے ان کو پیش کر دیا، کہا موسیٰ علیہ السلام تو بھول گئے، کوہ طور پر خدا کو ملنے کے لیے گئے، خدا تو یہ ہے۔ 40 دن تک موسیٰ علیہ السلام وہاں اللہ کی ملاقات میں رہے، جب واپس آئے تو پتہ چلا کہ قوم نے تو شرک شروع کر دیا ہے، اصلی رب کو چھوڑ کر نقلی رب کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ اٹھایا ڈنڈا، یہ جو غلام قوم ہوتی ہے نا یہ واز کو نہیں مانتی، یہ مانتی ہے ڈنڈے شریف کو۔ وہ جاٹوں کا ایک محاورہ بنا ہوا ہے نا کہ 4 کتاباں اتریاں آسمانوں تے 5واں اتریا دگا۔ دگا جانتے ہو؟ ڈنڈا۔ یہ ڈنڈا بھی آسمان سے اترا ہے، یہ سزائیں آسمان سے اتری ہیں، مجرموں کو سزائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا اٹھایا، کہا ظالموں تمہیں شرم نہیں آئی؟ میں تمہارے لیے چلا کاٹتا رہا، 40 دن چلا کاٹتے رہے نا پہاڑ پر، میں تمہارے لیے چلا کاٹتا رہا، آئین لے کر آیا، تم نے یہ پیچھے کیا کیا؟ اب جب ڈنڈا دیکھا تو کہا ہم معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے رابطہ کیا کہ یا اللہ ان کے اس جرم کی معافی کیسے ہوگی؟ یہاں اس امت میں اگر کوئی 70 سال کا شرک زدہ بھی ہو، 70 سال کا، انہوں نے تو ایک شرک کیا نا، ایک بچے کو بنایا، یہاں 70 سال کا شرک زدہ ہو تو اس کے گناہ معاف ہونے میں 5 منٹ بھی نہیں لگتے، بس دل کی ندامت چاہیے، دل کے اندر افسردگی آ جائے، ندامت آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے، اس کے بعد معاملہ آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے رابطہ کیا کہ میری اس قوم کی معافی کیسے ہوگی؟ اللہ نے فرمایا اب معافی جلدی نہیں ہوگی، ان کو کہو کہ جو بچڑے کی پوجا نہیں کرتے رہے
لیکن بچڑے کی پوجا کرنے والوں کے ساتھ رہے، انکار نہیں کیا، ان سے بائیکاٹ نہیں کیا، ان کے ساتھ کھانا پینا، پیار محبت، شرک کیا بھی نہیں، لیکن مشرکین کے ساتھ محبت پیار رکھا۔ وہ اپنے ہاتھوں میں تلواریں پکڑیں، اور جنہوں نے شرک کیا ہے وہ بغیر تلوار کے میدان میں جمع ہو جائیں، پھر تلوار چلانی شروع کریں، تلوار چلاتے رہیں، ایک وقت مقرر ہے، مسلسل تلوار چلائیں، جتنے بچ جائیں گے ان کی بھی توبہ قبول ہوگی، جو قتل ہو جائیں گے ان کی بھی توبہ قبول ہوگی۔ یہ کوئی کام آسان ہے؟ یہ ایک شرک کی معافی مل رہی ہے۔ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ تعالیٰ سے ایک اور درخواست پیش کرو کہ تلوار کے ساتھ اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو، کسی بھائی نے شرک کیا ہے، کبھی کسی باپ نے شرک کیا ہے، بیٹے نے شرک کیا ہے، اس کو تلوار کے ساتھ سامنے سامنے مارنا بڑا مشکل ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیا جائے کہ وہ اندھیرا کر دیں تاکہ نظر کوئی نہ آئے تلوار کس کو لگ رہی ہے۔ اللہ نے یہ ان کی درخواست قبول کر لی، اندھیرا چھا گیا اور حکم ہوا کہ چلاؤ تلوار۔ اب نادم تو وہ ہو گئے تھے، تلوار چلانے کے لیے آمادہ بھی ہو گئے تھے، لیکن بات یہیں ختم نہیں کی کہ چلو آمادہ ہو گئے ہیں، تلوار چلانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں تو ان کو معاف کر دیا جائے۔ یہ کوئی امت محمد تو نہیں تھی نا، یہ تو اس پیاری امت کے لیے آسانیاں ہیں، اور نالائق بھی ہم زیادہ ہیں۔ ہمارے دروازے پہ اذانیں آ رہی ہیں، ہمارے گھر کے اندر اذانیں آ رہی ہیں، ایک ایک گھر کے اندر 10 طرف سے 20 طرف سے اذان کی آواز آتی ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے نماز بہتر ہے۔ ایک آواز آتی ہے، پھر اور آواز آتی ہے، پھر اور آواز آتی ہے، پھر بھی یہ بستر کو چھوڑ کے نہیں اٹھتا امتی، تو یہ نالائق ہے۔ لیکن اللہ کی رحمتیں بہت ہیں اس امت کے اوپر۔ لکھا ہے جلالین شریف میں کہ تلوار چلانی شروع کی، جو ٹائم مقرر تھا تلوار چلتی رہی۔ اس تلوار چلانے میں بنی اسرائیل کے 70,000 آدمی قتل ہوئے۔ ایک شرک کو معافی لینے کے لیے کتنی قربانی دی؟ کیا کمال ہے، کیا رحمت ہے اس امت پر۔ کہ 99 آدمی قتل کر کے پوچھتا پھرتا ہے، 99 آدمی قتل کیا ہوا ہے، پوچھتا پھرتا ہے کہ میری توبہ قبول ہو جائے گی۔ کسی سخت آدمی سے جا کے ملا، انہوں نے کہا تیری توبہ نہیں قبول ہوگی، اتنا بڑا نافرمان، 99 آدمی قتل کر دیے۔ انہوں نے کہا چلو 100 تو پورا ہو جائے، اس کو بھی مار دیا۔ ابھی اچھی طرح اس کے دل میں ندامت نہیں آئی ہوگی نا، ورنہ اس بیچارے کا کیا قصور تھا، لیکن دل میں فکر پیدا ہو گئی تھی کہ شاید کسی طرف سے میری معافی ہو جائے۔ پھر کسی اور آدمی کے پاس گیا کہ میری معافی ہو سکتی ہے، اب تو 100 ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہو سکتی ہے، 100 کے بعد بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ فلاں بستی میں نیک لوگ رہتے ہیں، ان نیک لوگوں میں جاؤ، وہاں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو
وہاں اللہ کی رحمتیں بہت برس رہی ہیں، امید ہے کہ تیرا یہ گناہ وہاں معاف ہو جائے گا۔ اب اس نے چلنا شروع کر دیا، ادھر نیک لوگوں کی بستی کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ اللہ کی شان دیکھو، ابھی راستے میں تھا، توڑ پہنچا نہیں تھا، اور اس کا موت کا وقت قریب آ گیا۔ ملک الموت آ گئے، فرشتے آ گئے اس کی روح نکالنے کے لیے۔ فرشتے چونکہ سارے مناظر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو لکھا ہے کہ عذاب والے فرشتے بھی آئے، رحمت والے فرشتے بھی آئے۔ عذاب والے فرشتوں نے کہا اس کی پچھلی زندگی تو دیکھو، سیاہ ہوئی پڑی ہے، تو یہ تو جہنم میں جائے گا۔ لیکن رحمت والے فرشتوں نے کہا کہ پچھلی زندگی تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر والی ندامت تو دیکھو، یہ تو دوڑتا پھر رہا ہے کہ کہیں میری توبہ قبول ہو جائے، اس لیے گھر سے نکل کر یہ دوڑتا جا رہا ہے کہ میں اس بستی میں جا پہنچوں، اس لیے یہ تو جنت میں جائے گا۔ اب فیصلہ ان کا اور تو کوئی نہیں کر سکتا، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے کہ یا الہ العالمین، دونوں فرشتوں کا اختلاف ہو گیا ہے، اب آپ ہی فرمائیں کہ یہ بندہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنی شانیں دکھاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کے گھر سے لے کر اس بستی تک جہاں یہ جا رہا ہے، یہ ساری مسافت پمیش کرو، پھر تقسیم کرو کہ سفر زیادہ کر چکا ہے یا سفر زیادہ باقی ہے۔ لکھا یہ ہے کہ اس کو چونکہ فکر بہت زیادہ ہو گئی تھی، جب وہ بیمار ہو کر لاغر ہو کر زمین پر گرا تو کوشش اس نے ختم نہیں کی، وہ اپنے ہاتھ اور پاؤں کے ساتھ کھسکنا شروع کر دیا اس نے کہ شاید کھسک کھسک کر میں پہنچ جاؤں۔ تو لکھا ہے کہ جب فرشتوں نے پیمائش کی تو یہ جتنا سفر اس نے کھسک کھسک کر کیا تھا نا، یہ اس بستی کی طرف قریب ہو گیا، یہی سفر کم ہو گیا اور گھر والے سفر کی طرف بڑھ گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ گھر سے دور ہے اور اس بستی کے قریب ہے۔ رحمت والے اللہ نے، عرش والے رحمت نے، رحمت للعالمین نے اعلان کر دیا کہ یہ جنتی ہے۔ جب اس کی رحمت ہوتی ہے تو یوں رحمت ہو جاتی ہے، اور جب پکڑ اور گرفت ہوتی ہے تو 70,000 بندہ مارا گیا ان کا، پھر جا کے ایک گناہ ان کا معاف ہوا۔ یہ بھی اس کی کرم نوازی ہے۔ اگر وہ اعلان کر دیتا کہ میں نہیں معاف کرتا تو کون ہے معاف کرانے والا؟ تو سالکین کے لیے سب سے پہلا نمبر ہے توبہ۔ اللہ کی بارگاہ میں اپنے تمام سابقہ گناہوں کی توبہ کر لیں۔ اس لیے جب بیعت ہوتی ہے تو بیعت میں توبہ کرائی جاتی ہے، کلمے پڑھائے جاتے ہیں، کلموں کے بعد توبہ کرائی جاتی ہے موٹے موٹے گناہوں سے، تاکہ ایک دفعہ تو پاک ہو جائے، پاک ہونے کے بعد پھر اس راستے پہ چلے گا تو اللہ کی رحمت اترنی شروع ہو جائے گی۔ اس سالک کے لیے جس کا آغاز توبہ سے ہوتا ہے، اس کو 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ کتنی؟ سب سے پہلے تو اس کو راہبر کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ راستہ سلوک والا اس نے دیکھا ہوا نہیں ہے۔ ان دیکھے راستے میں خطا ہوتا ہے کہ آدمی کہیں بھٹک جائے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اللہ تعالیٰ خبردار کر رہا ہے کہ ادھر ادھر کسی راستے پہ نہ جانا، بھٹک جاؤ گے، خطرہ ہے کہ بھٹک کر کسی وادی میں جا گرو۔
اسی ایک راستے کو پکڑو اور اسی پہ چلو. اس راستے پہ چلانے کے لیے راہبر کی ضرورت ہے. دوسری ذکر اللہ کی ضرورت ہے. یہ غذا ہے اس راستے کی. راستے پر تو چلنا ہے، صرف ذکر اللہ کافی نہیں. ذکر اللہ اس کے لیے مددگار ہے. راستے پر چلے گا اور ذکر اللہ کی کثرت کرے گا. اور تیسری چیز گناہوں سے پرہیز. پچھلی تو توبہ ہو گئی، لیکن آئندہ پھر دوبارہ اپنی زندگی کو کالا کرتا چلا جائے تو یہ سالک کامیاب نہیں ہو سکتا. سالک کے لیے توبہ کے بعد کتنی چیزوں کی ضرورت ہے؟ نمبر 1 راہبر، جس کو صحبت صالح کہیں گے، صحبت صالح. دوسرا ذکر اللہ کی کثرت. تھوڑا ذکر اللہ بھی نہ، ذکر اللہ کی کثرت. جتنی کثرت ہوگی اتنا راستہ جلدی طے ہوگا. اور تیسرا گناہوں سے پرہیز. گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یہ سالکین کے ہاں تقسیم نہیں ہے، کیونکہ چھوٹے گناہ مل کر بڑا گناہ بن جاتا ہے. آگ کی چنگاری ہو یا آگ کا انگارہ ہو، خطرہ دونوں میں ہے. چنگاری بھی اگر بڑا گٹھے تو وہ بھی جلا دیتی ہے. اس لیے گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، گناہوں سے مکمل پرہیز کرنا یہ اس کے لیے ضروری ہے. یہ 3 چیزیں ہیں سالک کے لیے. میں نے متن عرض کر دیا ہے، اس کی شرح اللہ نے موقع دیا تو پھر انشاءاللہ کسی اور مجلس میں عرض کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.